بڑا مبارک جہاد ہے یہ، سحر کی امید رکھنا زندہ، نہ چین ظلمت کو لینے دینا، شبوں کی نیندیں اڑائے رکھنا۔ وآلہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادر مکرم جناب اقبال خان صاحب، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی شمالی پنجاب، سردار امجد علی خان صاحب، میاں جنید صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، قائدین جماعت، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، مجھے خوشی ہے کہ آج تحصیل اٹک کے اس عظیم الشان اور فقید المثال ممبر کنونشن میں شرکت کا موقع اور سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اگست کی تاریخوں میں ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے اور اسی ماہ مبارک میں آقائے نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو اس وقت وحشت و درندگی، بربریت اور غنڈہ گردی، سود خوری اور شراب نوشی اور انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت کا گندا نظام ہر طرف دندنا رہا تھا، اور انسان اور انسانیت سر پیٹ کر رہ گئے تھے۔ ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر 23 سال کی جاں گسل جد و جہد اور محنت شاقہ اور عظیم الشان جہاد کے نتیجے میں اس سارے نظام کو پلٹ کر رکھ دیا اور اس کی جگہ انسانیت کو اسلام کا عادلانہ اور منصفانہ اور برکتوں سے بھرپور اور رحمتوں سے معمور نظام عطا فرمایا، اور اس نظام نے پوری دنیا کو امن و چین اور سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس ماہ اگست کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہاں بر صغیر کے مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان کا تحفہ ملا، اور مسلمانان بر صغیر اور اسلامیان ہند و پاک یہ ایک مملکت کے مالک اور وارث بن گئے۔ اور اسی ماہ مبارک میں، اسی اگست کے مہینے میں ایک اور مبارک کام یہ ہوا کہ 26 اگست کو بر صغیر کی اقامت دین کی عظیم الشان تحریک جماعت اسلامی کو وجود ملا، اور 75 افراد اور 75 روپے کے سرمائے سے یہ جماعت معرض وجود میں آئی۔ اس لیے یہ تینوں عنوانات اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اور ادھر پاکستان جن چیلنجز اور حالات کے خطرات اور مد و جزر سے دوچار ہے، اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہمارا لاہ عمل کیا ہے۔ اس حوالے سے اس دعوت فکر میں، اس سیمینار میں، اس کنونشن میں اور اس باہمی بیٹھک میں
ہم آپ سے چند گزارشات عرض کریں گے۔ ابھی اقبال خان صاحب آپ کے سامنے اظہار خیال فرماتے ہوئے اپنے علاقوں کے مسائل کا تذکرہ کر رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کی پوری تفصیل اپنے میڈیا کے ذریعے حکام تک پہنچا رہے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ نے متعدد سرایا اور غزوات کی خود قیادت فرمائی، اور آپ کے ساتھ بہت سے اسیران بھی آئے جن کو آپ نے گرفتار کیا یا آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر کے قید کیا تھا، اور ان میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور ایک خاتون کا نام فاطمہ بنت حاتم تھا۔ یہ حاتم تائی کی بیٹی اور عدی بن حاتم کی ہمشیرہ تھی۔ جب یہ قید ہو کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو آپ سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رہائی عطا فرما دیجئے۔ آپ نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد آگے تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر اس خاتون نے دوبارہ آپ سے عرض کیا، آپ نے سکوت فرمایا اور خاموش رہے۔ پھر تیسرا دن آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے عرض کیا کہ میں 3 دن سے آپ سے گزارش کر رہی ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مجھے رہائی عطا فرما دیجئے، میں ایک خاتون ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پودوں اور درختوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں اور چوپایوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اس لیے کہ ایک اونٹ آپ کی خدمت میں بلبلاتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو دیکھا تو اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر کہا کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس کو کھانا اور پانی نہیں دیتے، اور یہ تمہاری شکایت لے کے آیا ہے کہ اس سے کام تو پورا لیا جاتا ہے لیکن اس کو چارہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح آپ نے اس کو پابند کیا کہ آئندہ اس کے حقوق ادا کرے۔ یہ وہی رحمت للعالمین ہے کہ جب 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے اور فتح مکہ کا دن ہے، 10,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں، تکبیر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں ٹھہر جاؤ، این ممکن ہے کہ یہ کتیا اور اس کے بچے کسی پاؤں کے نیچے مسلے جائے اور اس کو تکلیف ہو۔ ایسے رحمت للعالمین جو پرندوں سے بھی پیار کرتے تھے، جو درختوں اور پودوں سے بھی پیار کرتے تھے، تو آپ نے اس فاطمہ کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس کی رہائی کا اعلان فرما دیا اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ یہ خاتون بڑی ذہین تھی، ظاہر ہے کہ حاتم تائی کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلی بھلا کیسے جاؤں گی، میرا راستہ دور کا ہے، راستے میں قزاق اور رہزن رہتے ہیں اور وہ مجھ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ بچوں آرام سے خاموش ہو کے بیٹھو۔ یہ ایسا ماحول ہے، لہذا یہ جو میرے ساتھ مرد تھے ان کو بھی آپ رہائی عطا فرما دیجئے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ قافلہ واپس گیا اور یہ فاطمہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر عدی بن حاتم سے کہا کہ تمہاری بہن گرفتار ہو گئی اور تم دبا کر نکل گئے، تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی، تمہاری بہن گرفتار ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر رحمت للعالمین سے ملاقات کرو۔ اب عدی اپنی بہن کے کہنے پر اور اس کے اصرار پر چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ کر
آپ سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک بندہ ملا جو اپنا دکھ بیان کر رہا تھا۔ آپ نے اس کی پوری بات سنی۔ اس کی گفتگو سننے کے بعد آپ آگے چلے۔ پھر ایک خاتون آپ کو ملی۔ اس مظلوم خاتون کی بات آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سنی اور اس کا مسئلہ حل کیا۔ اب اس کو چوٹ لگ رہی ہے کہ یہ والی دو جہاں ہے اور رحمت للعالمین ہے، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ کسی غریب کو مل رہے ہیں، کسی بیوہ کو مل رہے ہیں اور راستے میں آرام سے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو آپ نے جو چمڑے کی بنی ہوئی چھال تھی، جس گدی پر آپ تشریف رکھتے تھے، یہ گدی آپ نے اپنے مہمان کے لیے خالی کر دی اور خود زمین پر بیٹھ گئے، فرش پر بیٹھ گئے اور اپنے مہمان کو اس چھال کے اوپر بٹھایا۔ اسے پھر جھٹکا لگا کہ یہ کیسا عالی ظرف مہمان نواز ہے اور کس طرح عزت و تکریم دے رہا ہے۔ اب اس کے ذہن میں کئی سوالات کل بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات سے واقف ہیں کہ آنے والے کا چہرہ پڑھ کر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا سوال کرنے والا ہے، کس گھر سے آیا ہے، کتنی دولت کا مالک ہے۔ لہذا آپ نے از خود یہ ارشاد فرمایا، یہ جو تم آج ہمیں غریب الدیار دیکھتے ہو، یاد رکھنا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ بابل کے سفید محلات ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گے، کیسر و کسرا ہمارے زیر نگیں آ جائیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ انہیں بھلا اختیار اور اقتدار کب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اور دوسرا سوال جو اس کے ذہن میں تھا کہ ہر طرف غربت ہے، افلاس ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کا کاروبار چلتا نہیں ہے، معیشت کو ڈکا لگا ہوا ہے، سودی نظام نافذ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدی تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ مدینہ کی گلیوں میں لوگ زکوٰۃ اٹھا کر پھریں گے اور ان سے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر شخص خوشحال ہو جائے گا۔ اور تیسرا سوال جو اس کے ذہن میں تھا کہ ہر طرف رازنی ہے اور ڈاکہ زنی ہے، مار دھاڑ اور لوٹ مار ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت قادسیہ سے سونا پہن کر چلے گی اور اس کا راستہ، اس کو راستے میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، وہ بیت اللہ تک آئے گی اور اللہ کے گھر کا طواف کرے گی اور اس کو رب کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ تیسرے سوال کا جواب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا۔ بس میرے بھائیوں، یہی وہ تین سوالات ہیں جو آج پاکستان کی سرزمین میں ہر شخص کی زبان پر بھی ہیں، اس کے لب پر بھی ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے بھی ہیں اور اس کے چہرے پر لکھے ہوئے بھی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کب امن و امان میسر آئے گا، پاکستان کے اندر کب یہ غریب الدیار لوگ ایوان اقتدار تک پہنچیں گے، اور پاکستان میں کب وہ دن آئے گا کہ لوگوں کی غربت دور ہوگی، ان کی بدحالی کا خاتمہ ہوگا، انہیں خوشحالی نصیب ہوگی۔ یہی وہ کام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں اپنے ہاتھوں سے انجام دیا اور متعدد غزوات میں خود حصہ بھی لیا اور اپنے سرایا اور اپنے ٹروپس بھیج کر بڑے بڑے لوگوں کی گردنوں کو جھکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں ایسی جد و جہد کی ہے کہ لگتا ہے کہ مدینہ کے سامنے مکہ کی جو جد و جہد ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے، لیکن جب مدینہ تشریف لائے اور یہاں آ کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، گویا ایک مرکز تیار کر لیا، پھر اس مرکز سے باطل کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ 2 ہجری میں بدر کے میدان میں پہنچے، 3 ہجری میں احد کا مار کا سر کیا، 5
590 میں خندق کے میدان کے اندر پہنچے، اور اس طرح پھر غزوہ خیبر، پھر صلح حدیبیہ، پھر جنگ موتا، حوازن تبوک، یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد مکہ کو فتح کیا، اور اس کے بعد حجۃ الوداع اور اپنا کام مکمل کر کے 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے واپس تشریف لے گئے، اور دنیا کو 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکمرانی عطا کر دی، تجارت کے اصول سکھا دیے، عدالت کے تمام قوانین وضع کر دیے، اور سارے تعصبات کو قدموں تلے روند ڈالا، انسانوں کو انسانوں کا بھائی بنا دیا، توبہ کا فیضان عام کر دیا، اور سارے انسانوں کو تعصبات کی ساری کڑیاں توڑ کر بھائی بھائی بنا دیا، اور ایک ملت تشکیل دے کر ایک دنیا کو بہترین نظام عطا کر کے تمدن آفری، خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، اس گہوارے کو ایک پورا نظام عطا کر کے اس دنیا سے ربیع الاول کے مہینے میں ہی تشریف لے گئے۔ پھر یہ کام خلفائے راشدین نے کیا، اور اس کے بعد یہ کام صلحائے امت نے کیا، پھر یہ کام عمر بن عبدالعزیز نے سر انجام دیا کہ ان کے دور خلافت میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی، ان کے دور خلافت میں سارے مترفین کا اور اللہ سے پھرے ہوئے باغیوں کا کڑا تنگ کر دیا گیا، اسلامی بیت المال اس کا حجم اور والیوم بڑھتا چلا گیا، اور انسانوں کو ایسا امن میسر آیا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، اس کو دور خلافت ہی عملاً کہا جاتا ہے، اسے خلافت راشدہ کا تسلسل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کام کو امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن تیمیہ نے سر انجام دیا، اور پھر غزالی نے یہ کام کیا، اور پھر شیخ احمد سرہندی نے یہ کام کیا۔ یہ بر صغیر جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں 16ویں صدی کے اندر دین اکبری ایجاد کیا گیا، بہائی فرقے کا اسی وقت ظہور ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام 1000 سال تک چل چکا، اب گویا نئے دین کی ضرورت ہے، اور یہاں چچا زاد اور مامو زاد بہن کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، لڑکے کی عمر شادی کی 16 سال مقرر کر دی گئی تھی، اور لڑکی کی 14 سال عمر مقرر کر دی گئی تھی، شراب کو حلال قرار دے دیا گیا تھا، مساجد کا مذاق اڑایا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کے اوپر سب کو شتم کیا جاتا تھا، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں منفی خیالات پیش کیے جاتے تھے، وہی اور اسی طرح محشر کا وقوع اور شور نشور اور حشر، ان سب چیزوں کا انکار کیا جاتا تھا، اور یہ دین اکبری ایجاد ہوا تو اس کے اندر سارے ادیان جو دنیا کے باطل طریقے تھے ان کی مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا گیا، سورج پرستوں کی چیزوں کو لیا گیا، آتش پرستوں کی کچھ باتیں شامل کی گئی، عیسائیوں کا عقیدہ شامل کیا گیا، ہندوؤں کا عقیدہ شامل کیا گیا، گائے کا ذبیحہ حرام قرار دیا گیا، اور دین اکبری میں نیا کلمہ گویا ایجاد کیا گیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اس طرح سے گویا ایک نیا دین یہاں پہ پیش کیا گیا۔ اسلام کے خلاف ہر گفتگو کی جانے لگی، علماء کرام نے ایسا کام شروع کر دیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبوں میں نعت تک بیان کرنا چھوڑ دی تھی، محمد اور احمد جس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا تھا اس نام کو آہستہ آہستہ کر کے لوگ چھوڑتے جا رہے تھے، ایسا دین اس نے ایجاد کیا۔ اس کے مقابلے میں شیخ احمد سرہندی اٹھے اور انہوں نے باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ دین کا احیاء کرنے والا آ گیا ہے۔ پھر اس اللہ کے بندے نے اس سارے
दीन बातिल को और अकबरी दीन के खिलाफ जिहाद किया और जिद्दोजहद की और सारे अकायद को पलट कर रख दिया, इंसानियत को हकीकत का दर्स दिया। फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने यह काम किया। फिर सैयद अबुल आला मौदूदी ने 1903 में 20वीं सदी के आगाज में आंख खोली और उन्होंने इस बर्रे सगीर में यह देखा कि दीन महज नमाज और रोजे का नाम बनकर रह गया है, निकाह और तलाक का, तजहीज़ और तकफीन का और चंद रसूमात का मजमुआ बनकर रह गया है। और अल्लाह का दीन जमीन पर कायम होने की बजाय मगलूब कर दिया गया है। बादशाहत और चंगेजियत अलग हो गई है। दीन को मस्जिदों और महराबों और मदरसों तक महदूद कर दिया गया है। लिहाजा सैयद अबुल आला मौदूदी ने एक तहरीक का आगाज किया। ये तहरीक कब बर्पा हुई? 26 अगस्त 1947 को ये जमात इस्लामी की बुनियाद लाहौर के इस्लामिया पार्क में पड़ी और 23 मार्च 1940 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी कि इस्लामिया ने पाकिस्तान को एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसा मुल्क हासिल किया जाए जहां अल्लाह का दीन गालिब कर दिया जाए। बस मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सीरत नबी से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो ये सारा तसलसल आपको दिखाई देगा। जमात इस्लामी उसी दीन के अहिया और उसके क़याम के लिए मैदान में आई जो खिलाफत राशिदा का निज़ाम है। और ये ममलुकत हमने इसलिए हासिल की कि यहाँ अल्लाह का कलमा सरबुलंद होगा। ये कोई महज इत्तफाक नहीं है, ये शमसी और कमरी कैलेंडर्स का कोई अचानक इत्तिसाल नहीं है कि जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो 14 अगस्त को 27 रमजान अल मुबारक की रात थी, 26वां रोजा था, जुमे का दिन था, लैलतुल कद्र थी और 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था। जब कायद आदम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा और इसका दस्तूर होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की सूरत में हमारे पास 1400 साल पहले एक दस्तूर आ चुका है, यही पाकिस्तान का दस्तूर है और इसी का निज़ाम यहाँ पे नाफिज किया जाएगा। स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौका पर उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान किया था कि हम सूद के निज़ाम को ख़त्म करके इस्लाम का निज़ाम मईशत नाफिज करेंगे। यही कायद आदम का ख्वाब था, यही अल्लामा इकबाल का तखय्युल था कि बकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। उन्होंने ये पेश किया था, ये तखय्युल पेश किया था कि दुनिया के अंदर जो सरमायादारी निज़ाम मौजूद है, जो जागीरदारों ने इंसानों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, जो इश्तराकियत यहाँ पे फल फूल रही है और ये सोशलिज्म का जो नारा लग रहा है, इस सारे निज़ाम के खिलाफ अल्लामा इकबाल ने पूरा फलसफा अपनी किताब इल्मुल इक्तिसाद में पेश किया था। इसलिए इन सारे रहनुमाओं का मकसद ये था कि वतन अजीज पाकिस्तान में अल्लाह का दीन सरबुलंद हो। लेकिन पाकिस्तान में सेकुलर लॉबी पहले दिन से लेकर आज तक मुसलसल ये कोशिशें करती रही है कि यहाँ इस्लाम का निज़ाम ना आने पाए। इसीलिए यहाँ कादियानियों को कलीदी ओहदों पर फाइज किया गया, पाकिस्तान के दस्तूर को सेकुलर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की करारदाद मकासद मंजूर होने से लेकर उलमा के 22 निकात तक और मौलाना मौदूदी के 9 निकात, 1956 का दस्तूर और 1962 का दस्तूर, फिर उसके बाद 73 का दस्तूर। ये दस्तूर इसलिए तश्कील दिलवाए कि पाकिस्तान की बुनियादें ठीक रहें और इनमें सेकुलर अनासिर अपना खेल न खेल सकें। मेरे भाइयों, पाकिस्तान का दस्तूर बना 1956 में, जब दस्तूर बना तो 1958-59 में पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होना था। लेकिन सिकंदर मिर्जा और अयूब खान इन दोनों ने मिलकर कहा कि हम इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। और कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था। जब 1958 में कराची में बल्दियाती इंतखाब हुआ तो इस
بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی نے 23 نشستوں کے اوپر حصہ لیا اور ان 23 نشستوں میں سے 19 کے اوپر کامیابی حاصل کر کے دارالخلافے کے اندر اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن ڈکٹیٹروں نے مل کر ان نمائندوں کو حلف تک نہیں اٹھانے دیا اور 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لا لگا دیا۔ اس طرح اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی الیکشن میں کامیابیاں حاصل نہیں کرتی تو یہ اس کی لا علمی ہو سکتی ہے اور یہ پروپیگنڈے کا طوفان ہو سکتا ہے۔ عوام نے ہمیں ووٹ دیے اور پہلے الیکشن کے اندر ہی الحمدللہ جماعت اسلامی دارالخلافے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر عام انتخابات کو بھلا دیا گیا، پھر اس ملک میں الیکشن نہ ہوئے اور جو دستور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا تھا، تو ایوب خان نے پاکستان کو سیکولر بنانے کی کوشش کی اور اس کے نام سے اسلامی کا لفظ ہٹا کر اسے جمہوریہ پاکستان قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی نے اس پر پورے دونوں حصوں میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں محضر نامہ پر کرایا، دستخطی مہم چلائی، لاکھوں افراد کے دستخط کروائے اور 3 نکاتی مطالبے کے اوپر اتنا لمبا محضر نامہ تیار کیا کہ کاغذوں پر جو دستخط ہوئے یہ کاغذ سے کاغذ جوڑتے جائیں تو 13.5 کلومیٹر لمبا پیپر تیار ہوا۔ اس کو بوروں کے اندر بھر کر اور چھکڑوں پہ لاد کر ڈھاکہ کے اسمبلی کے باہر پہنچایا گیا۔ دستور ساز اسمبلی میں جماعت اسلامی کے 2 ارکان بیرسٹر اختر الدین اور مولانا AKM محمد یوسف اندر ہمارا مقدمہ لڑ رہے تھے اور باہر عوام کا جم غفیر تھا، اور بالآخر وہ اسمبلی مجبور ہوئی اور پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامی کا لفظ دوبارہ بحال کیا گیا۔ اور یہ اس طرح پاکستان کی جو شناخت ہے، جو پاکستان کی اسلامی شناخت ہے، ہم نے اس کو بحال کروایا اور پاکستان کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیا۔ پھر ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان الیکشن ہوا۔ جماعت اسلامی نے محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی ہمشیرہ اور بزرگ خاتون کا ساتھ دینے کا اس لیے فیصلہ کیا کہ اس ملک پر استبداد قائم کرنے والے، اپنی حاکمیت قائم کرنے والے سیکولر طبقے سے پاکستان کی جان چھڑائی جائے۔ ایوب خان نے اسی طرح یہ الیکشن جیتا تھا جیسے بعد کے دور میں پرویز مشرف نے ریفرنڈم کرایا، جیسے ضیاء الحق نے ریفرنڈم کے ذریعے ملک کی صدارت پہ قبضہ کیا تھا، جیسے آج کل فارم 47 کے ذریعے اس ملک کے اوپر ان کو مسلط کر دیا گیا جن کو عوام نے مسترد کر کے گھروں کو بھیج دیا تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں فاطمہ جناح کو ہرایا گیا، ایوب خان پاکستان کی صدارت کے منصب پر فائز ہوا۔ اس طرح پاکستان کے اوپر وہی ایک طبقہ غالب ہے جو انگریز یہاں سے چلے گئے، پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، انگریز یہاں سے چلا گیا لیکن کالے انگریزوں کو مسلط کر گیا اور ان سے کہا کہ تم ہمارے گھوڑوں کو خرخرے لگاتے تھے، ہمارے کتے نہلاتے تھے، ہمارے وفادار تھے، لہذا تمہارے لیے جاگیریں عام کی جاتی ہے۔ صبح سورج نکلتا تو وہ اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کرتے تھے اور سورج غروب ہونے تک جتنی زمین پہ اس کا گھوڑا چکر لگاتا وہ زمین اس جاگیردار کو دے دی گئی۔ اس طرح اس ملک کے اوپر ان جاگیرداروں کا تسلط ہو گیا اور انہی جاگیرداروں کے ذریعے سے اور انہی بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور اللہ کے باغی اور پھرے ہوئے لوگوں کے ذریعے ان ڈکٹیٹروں نے اور حکمرانوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے۔ یہی ایک طبقہ ہے جس نے ایوب خان کو فخر ایشیا بنایا، جس نے بھٹو کو قائد عوام بنایا،
جس نے ضیاء الحق کو امیر المومنین کہا، جس نے جمہوریت کا چیمپئن محمد خان جنیجو کو لقب دیا، جس نے بے نظیر بھٹو کو دختر مشرق بنا دیا، اسی طبقے نے نواز شریف کو شیر پاکستان بنایا، اور اسی طبقے نے ہیرو آف دی نیشن پرویز مشرف کو یہ لقب دیا، اور یہی طبقہ بعد کے ادوار میں بھی اسی طرح کبھی زرداریوں کو لاتا رہا اور کبھی شریفوں کو لاتا رہا، اور پاکستان پر یہ ایسا طبقہ مسلط ہو گیا جس نے پاکستان کے عوام کی خوشیاں چھین لی، ان کے دلوں کے ارمان کا خون کر کے رکھ دیا، ہر چہرہ پجمردہ اور ہر دل افسردہ، ہر آنکھ نمناک، کہ پاکستان کی تصویر ہی ایسی بنی ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال پورے ہو گئے، لیکن ہمیں وہ منزل حاصل نہ ہو سکی جس کے لیے ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا۔ 6 لاکھ انسانوں نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان کے کھیت اور کھلیان اجڑ گئے تھے، بچے وہاں رہ گئے تھے، والدین یہاں آ گئے تھے، ٹرینوں میں خون بکھرا پڑا تھا، انسانی اعضاء کٹے پھٹے تھے، اور حاصل ارض وطن دی کی تڑپ کا کام تھا، نعرہ کلمہ طیب آتشی پیغام تھا، کوچہ کوچہ رقص بسمل کا تماشا عام تھا، قوم مسلم سربکف تھی، جذبہ اسلام تھا، بے وفائی ہے سراسر اس سے گر انکار ہے، اس قیادت میں چلو جس کا کوئی کردار ہے، اس نے مارا اس نے لوٹا، ہر طرف کوہرام ہے، ظلم چوری غنڈہ گردی بربریت عام ہے، اہل سر کی عدلیہ میں عدل کا نیلام ہے، مان لے کیسے کوئی نافذ یہاں اسلام ہے، یہ پاکستان کا نقشہ ہے، اور کرتے آئے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام، کرتے ہیں جو دھن کی پوجا ہے، جو مسند کے غلام جن کی بغلوں میں ہے چھریاں اور منہ پہ رام رام لا نہیں سکتے کبھی وہ میرے آقا کا نظام، وہی طبقہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا، یہ ادھر آئے تو مسلم لیگ بن گئی، یہ ادھر گئے تو پیپلز پارٹی بن گئی، کچھ ادھر کا مال اٹھایا، کچھ ادھر کے چوروں کو بلایا، پھر اسے کاف لیگ بنا دیا، پھر ان سب میں سے چند عناصر کو اکٹھا کیا، اور پھر ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر کے جرنیلوں نے مل کر اسے پی ٹی آئی بنا دیا، اور اس طرح اس ملک میں وہی ایک طبقہ برسر اقتدار رہا جو ہمیشہ ان کی نیاز بندی کرتا رہا، قوم کو لوٹتا رہا، قوم کے وسائل پہ قبضہ کرتا رہا۔ میرے بھائی اور دوستو، 1981 کی بات ہے جب نواز شریف پہلی بار وزیر بنا تھا، تو اس وقت ان کے والدین اور ان کے بھائیوں کے انٹرویو ریکارڈ پر ہے کہ ہماری فیکٹریاں قومیہ لی گئی تھی، نیشنلائز کر لی گئی تھی، ہماری دولت پر قبضہ ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ 1985 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا، 1990 میں وزیر اعظم بنا، اور اس وقت پاکستان کا اسٹیل مل پاکستان کو پروڈکشن دے رہا تھا، پاکستان کو ریونیو دے رہا تھا، پاکستان کی ایئر لائن پی آئی اے دنیا کی ٹاپ کی ایئر لائنز کے اندر شامل تھی، پاکستان کا واپڈا، پاکستان کا پی ٹی سی ایل اور پاکستان کا جی ٹی ایس کا پورا سسٹم، یہ سارے ادارے نفع بخش ادارے تھے۔ پھر یہ لوگ اقتدار میں آئے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، بس انہی لوگوں کا اقتدار رہا تو ان کی دولت بڑھتی گئی، ان کا سرمایہ بڑھتا گیا، پاکستان کے ادارے لٹتے گئے، اسٹیل مل کو کھا لیا گیا، پی آئی اے کا حال آپ کے سامنے ہے، پی ٹی سی ایل کو فروخت کر دیا گیا، جی ٹی ایس کو کباڑ خانے میں ڈال دیا گیا، ریلوے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کا بچہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور پاکستان ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا محتاج ہے، اور پاکستان کے
اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی انہی لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے. ان کی مرضی سے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگایا جاتا ہے اور اب پاکستان کی معیشت دیگر حالات کے اندر ہے. 44% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں اور پاکستان میں یہ طبقہ آج بھی اسی طرح عیاشیاں کرنے میں مصروف ہے. ان کی بمبئی میں اور کلکتہ اور جدہ میں اور اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں دولت موجود ہے. ایون فیلڈ میں انہوں نے فلیٹ خریدے ہیں. فرانس میں جا کر چودھری شجاعت اور پرویز الہی اور ان لوگوں نے وہاں جا کر ہوٹل اور موٹل بنائے ہیں. زرداری نے سر محل بنایا ہے. سوئس بینک کے اندر پاکستان کی دولت کو منتقل کیا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، نواز شریف اور شہباز شریف، چودھری شجاعت اور پرویز الہی، ان 6 افراد کی دولت جو انہوں نے باہر رکھی ہوئی ہے اس کو اگر پاکستان کے بینکوں میں لا کر واپس رکھ لیں تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا. لیکن یہ ظالم پاکستان کے اندر آتے ہیں، شکاریوں کی طرح آتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں، جرنیلوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور دولت لے کر باہر فرار ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے اس دشمن طبقے کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ کیسا نظام ہے کہ ایک طرف پاکستان کو اللہ نے ہر قسم کی دولت سے مالا مال کیا ہے. پاکستان میں سونا بھی موجود ہے، پیتل اور تانبا بھی موجود ہے اور اسی طرح کروڈ آئل کے ذخائر موجود ہیں. پورا بلوچستان جو دنیا کے 130 ملکوں سے رقبے کے اعتبار سے بڑا صوبہ ہے، سونا سیال پانی گوادر کی بندرگاہ کے اندر ہے اور یہ بلوچستان جو پھلوں کی سرزمین ہے اور اس میں معدنیات ہے، ہر قسم کے طاقتی وسائل موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے ملک کا بچہ ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہے. پنجاب اناج گھر ہے، اس کی زمین سونا اگلنے والی ہے، اس میں ہر قسم کی فصلات ہیں، چاول بھی ہے اور گنا بھی ہے، گندم بھی ہے اور تمباکو بھی ہے، مکئی بھی ہے اور جوار بھی ہے، انواع و اقسام کے پھل بھی ہیں اور سبزیاں بھی ہیں. اس کے باوجود پاکستان کی گندم کینیڈا سے کیوں باہر سے واپس پاکستان منگوائی جاتی ہے؟ پاکستان کے اندر بجلی کے ذخائر کی کمی نہیں ہے. کتنی بجلی ہے جو خیبر پختونخوا کے گلیشیئرز اور پہاڑوں سے آنے والے پانی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. لیکن ہمارا پانی اور ہمارے گلیشیئر اور ہمارے پہاڑ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان کے گھروں میں اندھیرا کیوں ہے؟ بجلی مہنگی کیوں ہے؟ پاکستان کا صوبہ سندھ ہے، اس کا سہرائے تھر ہے جس میں 200 سال کا کوئلے کا ذخیرہ موجود ہے. جتنی چاہیں بجلی تیار کی جا سکتی ہے. بجلی آندھیوں کے ذریعے بنتی ہے، پاکستان میں آندھیاں آتی ہے. بجلی پانی کے ذریعے بنتی ہے، پاکستان میں پانی موجود ہے. بجلی ہوا کے ذریعے بنتی ہے، پاکستان میں ہوا موجود ہے. بجلی شمسی توانائی سے بنتی ہے، پاکستان میں سورج کس طرح طلوع ہوتا ہے. یہ 4 صوبوں کا سرزمین ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہر وسائل ہم کو عطا کیے ہیں. دنیا کی 6 بڑی چوٹیوں میں سے 2 چوٹیاں پاکستان میں ہیں، کیٹو اور نانگا پربت، اور دنیا کے ریگستانوں میں سے ایک بڑا ریگستان پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کو اللہ نے بہترین نہری نظام دیا ہے. اس کے پاس 64% نوجوان ہیں، اس کے پاس ہنرمند اور ذہین طالب علم ہیں، انجینئر اور ڈاکٹر ہیں جنہوں نے پورے خلیج کو اور پورے یورپ کو جا کر آباد کر دیا ہے، جنہوں نے وسط ایشیا میں اپنی کامیابیوں اور اپنی صلاحیتوں کے ڈنکے بجوائے ہیں. پاکستان کی عرفہ کریم ہو یا عافیہ صدیقی اور توسیع حرم میں حصہ لینے والا اور اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کرنے والا سیالکوٹ کا انجینئر ہو یا پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے مالا مال کرنے والا ڈاکٹر عبدالقدیر
تنویر خان اور اس کی پوری ٹیم جو پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، یہ سب کچھ یہاں موجود ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر غربت اور بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، یہاں سیلاب آتے ہیں اور عوام کو بہا کر لے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم نے اپنے اوپر جن لوگوں کو مسلط کیا ہے ان کے بارے میں شورش کاشمیری نے کہا ہے کہ اے میری قوم، تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہ تماشا دیکھا۔ پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو سیاست ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی شورش کاشمیری نے یہ بات کہی تھی کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، اور اس وقت پاکستان کا اسلام آباد جو دارالخلافہ ہے یہ سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ یہاں ڈکٹیٹرشپ کے وہی سائے بھی منڈلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو طبقہ ہم پہ مسلط ہے یہ اپنی عیاشیاں کرنے میں مصروف ہے۔ باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مراعات کے بل پر دستخط کرنے ہو ان میں کوئی لڑائی آپس میں نہیں ہوتی۔ ورلڈ بینک اور IMF کا آیا ہوا بجٹ منظور کرنا ہو یہ سب ٹھپا لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کے مزے ہیں اور ان کو مراعات مل رہی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور اس عوام سے اور حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ ایک غریب آدمی، ایک ڈینٹر، ایک پینٹر، ایک ویلڈر اور ایک جھاڑو لگانے والا اور ایک گھروں کے اندر جا کر گٹر صاف کرنے والا، سیوریج کی لائن کو کھولنے والا، کھمبے پر چڑھ کر 11 kV کی تار کے پاس اپنا ہاتھ لگا کر کنیکشن بحال کرنے والا اور ہمارے گھروں کا رنگ روغن کرنے والا، ہماری خدمت کرنے والا، دھوبی، ہمارے جوتے گانٹنے والا موچی، ہمارے پارکوں اور ہمارے درختوں کو سنبھالنے والا مالی، یہ سارے غریب لوگ جب بجلی کا بل بھرتے ہیں تو 200 یونٹ کا اگر ان کا بجلی کا بل ہو تو ان کو 13 روپے کا ایک یونٹ ملتا ہے اور 2600 روپے کا بل آتا ہے۔ لیکن اگر یہ 201 ہو جائے تو یہ 8500 روپے کا بل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سارے وزراء کو، وزراء کی کالونی کو، MPAs اور MNAs کو اور اسی طرح ان کے گرد پھرنے والی بیوروکریسی کو ہزاروں کے حساب سے بجلی کے یونٹ مفت مہیا کیے جاتے ہیں اور ان سے بجلی کے پیسے وصول نہیں کیے جاتے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے دوبارہ مراعات میں اضافوں کا اعلان کیا ہے، ججز کی مراعات میں اضافے کا اعلان ہوا ہے۔ جن ججز کو 3,20,000 روپے ماہانہ الاؤنس ملا کرتا تھا، حالیہ بجٹ میں اسے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ججز نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو 30 سال تک ایک مقدمے کو لٹکا کر بیٹھتے ہیں، جو انصاف کا خون کرتے ہیں، جو واٹس ایپ پر آنے والے فیصلوں کے پرنٹ نکال کر ان پہ دستخط کرتے ہیں، جو بے ضمیریاں کرتے ہیں اور جو وکلا کے ذریعے اپنی جج کی کرسی کی قیمت لگوا کر فیصلے تبدیل کرتے ہیں، ان کو کس لیے یہ مراعات دی جاتی ہے؟ اور اسی طرح ان MNAs اور MPAs نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ان کی مراعات بڑھا کر 4 گنا تک کر دی گئی ہے؟ ان کے بچے ان سکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں 2-2 اور 3-3 لاکھ روپے ماہانہ فیس ہے، اور ان کے کتے چھوٹے گوشت کا پلاؤ کھاتے ہیں، ان کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور ان کے لیے ایئر کنڈیشن ہال ہیں جہاں ان کو رکھا جاتا ہے، یہ اپنی اولاد کی طرح ان کو پالتے ہیں، جبکہ غریبوں کے بچے کچرے کے ڈھیر پر اپنا روزی اور رزق تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ 44% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 2,62,00,000 بچہ اسکولوں میں جانے کی بجائے ورکشاپوں کا رخ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2 پاکستان وجود میں آ گئے ہیں۔ ایک پاکستان ظالموں کا پاکستان ہے، لٹیروں کا
پاکستان ہے، پارٹیاں بدلنے والوں کا پاکستان ہے، ہر رنگ میں رنگنے والوں کا پاکستان ہے، ہر سانچے میں ڈھلنے والوں کا پاکستان ہے، جرنیلوں کے تلوے چاٹنے والوں کا پاکستان ہے، اور دوسرا پاکستان مظلوموں کا پاکستان ہے۔ بجلی کے بل جو ادا نہیں کر سکتے، جن کے میٹر کٹتے ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے۔ جن کے گھر میں عزت کی روٹی نہیں ہے، یہ ان کا پاکستان ہے۔ جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے۔ جن کی صبح اور شام عزت نفس پامال ہوتی ہے، یہ ان کا پاکستان ہے۔ جن کے بچے اسکولوں سے بھگا دیے جاتے ہیں، یہ ان کا پاکستان ہے۔ لیکن یہ پاکستان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مظلوموں کا پاکستان ہے وہ اپنے دشمنوں کو پہچانے اور اپنا فرض ادا کرے۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کی پرچی کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اگر یہ قوم انہی لوگوں کو سر پہ بٹھاتی رہے جنہوں نے ان کا استحصال کیا ہے، اور یہ اگلی بار جب دوبارہ آتے ہیں پھر ان کے لیے ڈیرے کے دروازے کھلتے ہیں، ان کے لیے بیٹھکوں کے دروازے اور ان کے لیے جلسے سجتے ہیں، ان کی گاڑیوں سے مروب ہوئے بغیر جس دن عوام نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے جو 1 کلومیٹر صرف 3 کلومیٹر 1 لیٹر میں سفر طے کرتی ہے، اور عوام جس روز بیدار ہو گئے، انشاءاللہ یہ ظالموں کا پاکستان آپ کو زمین پہ گرتا ہوا نظر آئے گا۔ بس میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، اس تعلیم کا بنیادی خلاصہ یہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں انسان ایک طرف خود اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں اور دوسری جانب ان کی یہ بندگی اسی صورت میں برقرار رہ سکے گی جب ان کے اوپر حاکم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اگر حاکم چور اور اچکے ہوں گے، ظالم ہوں گے، تو نتیجتاً وہ ایک دن آئے گا کہ آپ کی مسجدوں کو بھی اکبر بادشاہ کی طرح تالے لگوائیں گے، اور اس معاشرے کے اندر داڑیاں رکھنا، نمازیں پڑھنا، بچوں کو قرآن پڑھانا ناممکن بنا دیں گے۔ یہ بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، قادیانیوں کو مسلمانوں کی صف میں گھسیڑنا چاہتے ہیں، یہ سود کے نظام کو زبردستی ہم پر مسلط رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا عوام کو بیدار ہونا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے یہ ساری جدوجہد اسی مقصد کے لیے کی ہے، یہ ممبر سازی ہوئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام اپنے گھروں میں بیٹھنے کی بجائے اپنا قومی کردار ادا کریں، اور پھر ان ممبران پر مشتمل ہم نے رابطہ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، اور ان رابطہ کمیٹیوں کا مقصد کیا ہے کہ گلیوں اور محلوں کے اندر اسی پیغام کو عام کیا جائے کہ آپ نے اب تک جن لوگوں کو گالیاں دی ہیں، جنہوں نے آپ کا استحصال کیا ہے، جن کے بارے میں آپ 5 سال مذمتی جملے کہتے رہتے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد انہی کو آپ ووٹ بھی دیتے ہیں، اور جن کو اچھا سمجھتے ہیں، جن کی تعریفیں کرتے ہیں، 5 سال کے بعد اپنے پیسے، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے ووٹ بینک کے ساتھ اسے ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو جواب نہیں دینا، اس زمین پر مستقل رہنا ہے؟ نہیں، ہم سب کو یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے۔ لہذا اپنا فرض پہچانے، اور یہ جو پاکستان جو اس وقت سیلابوں میں ڈوب رہا ہے، یہ حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ہے، یہ حکمرانوں کی اللہ سے بغاوت اور نافرمانیوں کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، اور روئے زمین پر جگہ جگہ آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس سب کچھ کو روکنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے؟ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب امانت امین لوگوں کے سپرد کی جاتی ہے، جب اچھے حاکم ہوں تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور سلطان 2 جڑواں بھائی ہیں، جب ان میں سے ایک نہ ہو تو دوسرا کسی کام کا نہیں رہتا۔ قرآن کو اگر سلطان میسر نہ آئے اور اس کی حکمرانی قائم نہ ہو تو پھر قرآن
صرف ایک کتاب کی حیثیت میں رہ جائے گا، لفظوں کا مجموعہ بن کے رہ جائے گا۔ اسے آپ پڑھتے رہیے، اسے چومتے رہیے، اس کے تعویذ بناتے رہیے، اسے کھول کر پیتے رہیے، اس کی عزت کرتے رہیے، اس کو آرام سے بڑی بڑی الماریوں میں سجاتے رہیے، لیکن وہ اپنی رحمتوں سے آپ کو مالا مال نہیں کرے گا، اس لیے کہ سلطان اللہ کا باغی ہے۔ اور اسی طرح اگر سلطان کے پاس قرآن نہیں ہوگا تو وہ چنگیز بنے گا، حامان بنے گا، ٹرمپ بنے گا، شداد بنے گا، نمرود بنے گا، نیتن یاہو بنے گا، نواز شریف بنے گا، شہباز شریف بنے گا، زرداری بنے گا، ملک کے عوام کا استحصال کرنے والا ہوگا۔ اس لیے قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والے سلطان جب آتے ہیں تو آسمان رحمتیں برساتا ہے، زمین خزانے اگلتی ہے۔ جماعت اسلامی یہی پیغام آپ کو دے رہی ہے، یہی اسوہ رسول کا پیغام ہے۔ اس کو لوگ اگر سیاست سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ نبوی سیاست ہے، یہ سیاست وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو انسانوں کا اخلاق تو آپ نے سنوارا ہی تھا، لیکن آپ نے نظام مملکت کو ٹھیک کیا، نظام عدالت کو ٹھیک کیا، نظام کاروبار اور نظام معیشت کو ٹھیک کیا، تعصبات کا خاتمہ کیا، امن و امان قائم کیا، اور سنہ سے حضر موت تک اسلام کی حکمرانی قائم کی۔ اور خلیفہ دوئم عمر بن خطاب کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکمرانی قائم ہوئی تھی۔ اسی مدینہ کی ریاست کو سامنے رکھ کر پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، اور پاکستان میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے قوت سے مٹا دے، فإن لم یستطع فبلسانی، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا کہے، فإن لم یستطع فبقلبی، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا سمجھے۔ بس میرے بھائیوں، اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اختیار اور اقتدار کی طاقت چاہیے جس کے ذریعے برائیاں مٹائی جا سکیں، اچھائیوں کو پھیلایا جا سکے، اور اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے اس کا اظہار کیجئے، برائی کو برا کہیے۔ یہ سارے جلسے، یہ ساری ریلیاں، یہ جلوس، یہ مظاہرے، یہ سوشل میڈیا پر لگائی جانے والی پوسٹیں، یہ ممبر سازی کی مہم، یہ سارا سب کچھ برے کو برا کہنے والی بات، اپنی زبان سے ہم برے کو برا کہہ رہے ہیں، اور وہ عوام جو دل سے اس کو برا سمجھتے ہیں وہ اپنے ووٹ کی پرچی ان کے حق میں ڈال دیں جو زبان سے برا کہہ رہے ہیں، نتیجتاً طاقت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس لیے یہ دین کا تقاضا ہے کہ اس دین کو نافذ کیا جائے۔ اگر ہم سچے جذبوں کے ساتھ، ایمان کی روشنی کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر، اپنے گلیوں محلوں میں پھیل کر، رابطہ کمیٹیوں کے ذریعے عوام کو اپنے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک بڑی طاقت بن جائیں گے، مظلوموں کا لشکر تیار ہوگا۔ اگلے 3 مہینوں کے دوران ہم بڑے پیمانے پر رابطہ عوام مہم چلائیں گے، اور پھر 21، 22 اور 23 نومبر کو لاہور میں مینار پاکستان کے سائے کے نیچے بڑا اجتماع عام منعقد کریں گے، اور اس اجتماع میں 5 لاکھ مرد و خواتین، بچے اور بوڑھے اور اہل پاکستان شرکت کریں گے، اور یہاں حافظ نعیم الرحمن پوری قوم کے سامنے اپنا ایجنڈا، قومی ایجنڈا پیش کریں گے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو کس طرح بہتر بنائیں گے، ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے کیا پروگرام ہے، ہم عدالت کے نظام کو کس طرح ٹھیک کریں گے، ہم مزدوروں کے حقوق کیسے لوٹائیں گے، ہم کرپشن کا خاتمہ کیسے کریں گے، ہم عالمی برادری میں پاکستان کا عزت
عزت و وقار کس طرح بحال کریں گے، ورلڈ بینک IMF کی غلامی کی زنجیروں کو کیسے توڑیں گے اور اسلام آباد کو کیسے ٹھیک کر کے پورے پاکستان کے عوام تک اس کا فیضان پہنچائیں گے، یہ پورا ایجنڈا حافظ نعیم الرحمن انشاءاللہ مینار پاکستان کے سائے کے نیچے پیش کریں گے۔ اور جو ابتدائی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرے میں امن قائم ہو، معیشت ٹھیک ہو جائے اور اس کے علاوہ اختیار و اقتدار میں کسی کو کسی کا خوف نہ رہے، سارے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے۔ اسی کی روشنی میں یہ اسلامی تحریکیں چلی ہیں، اسی کے لیے پاکستان بنا ہے، اسی کے لیے جماعت اسلامی معرض وجود میں آئی ہے۔ آج پاکستان میں کوئی مائی کا لال اسلام کے خلاف اگر بات نہیں کر سکتا تو یہ ہماری جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ اس ملک میں بڑے بڑے دینی مدارس موجود ہیں، ہر سال 1 لاکھ بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اسی طرح 1 لاکھ بچیاں شہادت العالمیہ کا کورس پاس کر کے عالمہ بن رہی ہیں۔ پاکستان میں جگہ جگہ پہ دین کے مراکز قائم ہیں، اسلام کے حق میں تحریک چل رہی ہے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے الخدمت کے ذریعے اربوں کھربوں روپے کی امداد کی جا رہی ہے۔ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر برا وقت آتا ہے، پاکستان کے عوام سے اربوں روپیہ اکٹھا کر کے وہاں بھجوایا جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا پورا ایک طوفان ہے جو انشاءاللہ اس کو سیل رواں بنانا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے آشنا کرے گی اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کرے۔ آپ نے ہر پارٹی کو دیکھا، ایک موقع جماعت اسلامی کو دیں جو ایک جمہوری جماعت ہے، جس میں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، جس میں آڈٹ ہوتا ہے، جس میں امانت و دیانت ہے، جس کے ممبران اسمبلی، جس کے کونسلر، جس کے وزراء، جس کے ضلع ناظمین، جس کے تحصیل ناظمین امانت و دیانت کے حوالے سے معروف بھی ہیں اور پہچانے بھی جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو قوم نے بار بار مسترد کیا ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے مل کر عزم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنائیں گے، ظالموں کو یہاں سے بھگائیں گے، اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے پاکستان کے کروڑوں عوام کو اسلام کے جھنڈے تلے، جماعت اسلامی کے جھنڈے تلے جمع کریں گے اور ترازو کے نشان کو کامیاب بنائیں گے۔ بڑا مبارک جہاد ہے یہ، سحر کی امید رکھنا زندہ، نہ چین ظلمت کو لینے دینا، شبوں کی نیندیں اڑائے رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اس مجلس کے اندر بیمار ہمارے احباب موجود ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرما دے۔ جو ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں، جو شہداء ہیں، اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، جو ان میں زخمی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جن کی جو بھی شرعی حاجات ہیں رب کائنات اپنی جنات سے پورا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔